السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قتلوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور عمل صالح کی دعوت دیں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا اور ان کو یہ دین محنت و مشقت کے بعد ملا تو انہوں نے کما حق اور اس کی قدر کی. اور یہی دین ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے ہمارے گود میں آ گیا ہے. ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، ہمارے مفت دلے پہ رحم والا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس کے احکام پر چلنے کا شوق ہے. ہم نماز، روزہ، زکات اور دوسرے دینی امور سے دور اور بے بہرا ہونا آشنا ہے. دوستو، اس لیے مسلمانوں پر قسم قسم کے حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے. اس لیے ہم ان حالات اور پریشانی سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین. ساری نظر ہمارے ظاہری اسباب پر ہے، اس لیے سارے جہاں میں آج مسلمان پریشان ہیں. اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو. نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو، یہ دو بڑے ہتھیار ہیں. مسلمانوں کے لیے قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشانیوں میں نظر آتی ہے، اس لیے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا اور اس کی یاد سے غافل ہو چکا ہے. قرآن کریم رب الرحمن کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا اور میرا شکر کرتے رہو. نافرمانی نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دین کی دنیا آباد رکھو اور معاشرہ کی اصلاح کی فکر کرو. گناہوں سے اجتناب کرو، ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اس دین کی فکر نہ کریں گے یا اس پر نہیں چلیں گے یا اس کے احکامات کو نہ بدلائیں گے تو خدا تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو، خدا سے طلب مدد اور استغفار کرتے رہو، اسی میں کامیابی کی سند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تم میں ہوں گی تو عذاب نہیں آئے گا، ایک میری ذات، دوسرے استغفار. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ رہے مگر استغفار تو باقی ہے. لہذا استغفار کی کثرت رکھا کرو اور خدا سے دعائیں کرو، اپنے برے اعمال سے توبہ کرو اور خدا سے رجوع کرو. پھر دیکھو ان حالات و مصائب سے کس چھٹکارا ملتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں اس کے بعد اس نشست کی 23ویں گھڑی محمد نور حسین ابن محمد مقبول حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنا مقررہ عنوان پر تقریر پیش کریں. سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، خرمن باطل مٹا دے اپنے شعلہ آواز سے. موصوف آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم صدر والا قدر اور حاضرین عزیز وقار آج مجھے ارباب علم و فکر کے سامنے جس محک بار موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظمت انسانیت کا معیار. جناب والا زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے وقت کے صحراؤں میں گم ہو گئے, کتنے ہی مصلحین صباحتی پر ہوئے اور تاریخ کے نیا خانوں میں کھو گئے, کتنے ہی مشہور اور نظام انسانیت کے سرپرست کی دعویدار بن کر قلوب ہو گئے, مگر سرابوں کے گردبار میں ان کے غروب ہونے کا نہایت ہی عبرتناک تھا. یہ شرط فقط آقائے مرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لادوال اسوہ و کرداری کو حاصل ہے کہ جس کی عقیدت مسلمہ اور جس کی جامعیت عظمت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے. اسی لیے ہر صاحب بصیرت کی فکر اس اعتراف پر مجبور ہے. صدر عالی مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت تھی کہاں؟ انسانی ہاتھوں کے تراشے ہوئے اصنام کی پرستش ہو رہی تھی, بچیاں زندہ زمین میں دفن ہو رہی تھی, شراب جوا اور بے حیائی کو تہذیب اور قتل و غارت میری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا. ایسے دور پر عاشور میں جناب والا پارا کی چوٹیوں سے ابھرنے والے مہتابی نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش دی. میرے آقا نے کمزوروں کو زندگی کا شعور دیا, بے بسوں کو اوپر اٹھایا اور زمانے بھر کا مولا کر دیا. زندہ دفن کی جانے والی مظلوم بچیوں کا دریدہ دامن باوقات زندگی کے موتیوں سے بھر دیا. ماں باپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی, غلاموں کو شوقت گسرائی اور عظمت دارائی بخش دی. انسانی مظاہر کی پرستش کرنے والوں کو انوار توحید سے آشنا کر دیا. انسانیت شیطانیت کا قدر زمین ہلاکت زمین بوس ہو گیا اور چمنستان انسانیت پر باہر آ گئی. وما علینا الا البلاغ. ان کے بعد اگلے مقرر محمد آصف ابن محمد بابا مصطفیٰ صاحب بدر متعلم حفظ بان. ان کا عنوان ہے مثالی کردار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على سيدنا ورسولنا الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. یہ جلوہ حق سبحان اللہ, یہ نور ہدایت کیا کہنا, جبرائیل بھی شیدا ان سے ہے یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پردو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اعلیٰ, اور جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. گرامی قدر سامعین, میں آج کی اس نشست میں کائنات کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار کو اس اعتبار سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ کے کردار کو دیکھتا تھا وہ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا. ہر وہ شخص جس کا آپ سے واسطہ پڑا اس نے آپ کی تعریف کی. میں اپنی گفتگو کا آغاز گھر سے کرنا چاہتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے. وائلیٹر کہتا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کا ہیرو نہیں ہو سکتا. وائلیٹر نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقفگار کوئی نہیں ہو سکتا. ویسے بھی عورتوں کے مزاج میں چینی ہوتی ہے, وہ مردوں میں ایسے عیب نکال لیتی ہیں جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتے. بڑے لیڈر جو عوامی زندگی میں شیر بنتے ہیں وہ اپنے گھر میں لیڈر ثابت ہوتے ہیں. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سارے لیڈروں سے جدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق آپ کی بیوی ہی نے کی۔ وہ واقعہ کی یاد کیجیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور شدید خوف کی وجہ سے آپ پر کپکپی تاری تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ خدیجہ مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی اور استداری کا لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، رائے حق کی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔ بیوی کے بعد انسان کی کمزوریوں سے سب سے زیادہ اس کے قریبی دوست واقف ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان دوست ہی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی جو آپ کے رازدان دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی جو آپ کی کفالت اور تربیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی جو آپ کے ابو بولے بیٹے تھے۔ ایک اور پہلو بھی سامنے رکھیے، وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش نے بڑی برہمی ظاہر کی، بائیکاٹ کیا، دشمنیاں ظاہر کی، گالیاں دی، راستے روکے، نجاستیں ڈالے، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کی، آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کسی نے یہ جرأت نہ کی کہ آپ کے اخلاق اور کردار کے خلاف کوئی ایک حرف کی زبان سے نکال سکے۔ حالانکہ آپ سوچئے وہ لوگ جو آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے دولت اٹھا رہے تھے، اپنی جانیں دے رہے تھے، اولاد کو قربان کر رہے تھے، ان کے لیے آسان راستہ یہ تھا کہ وہ آپ کی ذات میں کسی اخلاقی یا عملی کمزوری کی نشاندہی کر دیتے، لیکن سرتوڑ کوششوں کے باوجود ایسا نہیں کر سکے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ دوستوں کی نظر میں بھی ممدوح تھے اور دشمنوں کی نظر میں بھی ممدوح تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ تم جو کچھ کہتے ہو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ ایک روز قریش کے بڑے بڑے رئیس جلسہ جمائے بیٹھے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا۔ نضر بن حارث جو کہ قریش میں سب سے زیادہ جہانگیدہ تھا، اس نے کہا اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے بچے سے بڑا جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ سچا امانت دار ہے، اور اب جبکہ اس کے بالوں میں سفیدی آ چکی اور اس نے یہ کہا کہ اے خدا کی عبادت کرو، نماز پڑھو، پاک دامن اختیار کرو، سچ بولو، اہل و برابر کہا کرو، تو کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے۔ میں کسی نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے، کس نے زروں کا اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کا ملایا اور دریا کر دیا، 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا اس نے کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے بعد اگلے مقرر محمد عیسیٰ رنجھول متعلم حفظ جی، ان کا عنوان ہے دغا بازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المصطفى اما بعد۔ عن انس قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانته ولا دین لمن لا عهد له۔
حضرات سامعین معزز حاضرین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا ہو اور اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دھوکہ دہی عام ہوتی جا رہی ہے، مکر و فریب کو ہوشیاری کا نام دیا جا رہا ہے، دغا بازی کو عقل مندی کا کام سمجھا جا رہا ہے۔ جب سے یہ آن لائن اور نیٹ بینکنگ کا سسٹم شروع ہوا تب سے دھوکہ دہی کے معاملے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں دھوکہ دینا لچے لفنگوں اور گھٹیا قسم کے لوگوں کا کام تھا، آج کے دور میں اسے پڑھے لکھے لوگ فیشن کے طور پر کر رہے ہیں۔ افسوس کہ اس معاملے میں آج مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ حضرات، دھوکہ دہی اسلام میں نہایت برا عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اسے سختی سے روکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 4 صفت ہو پکا منافق ہے، جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہو اس کی منافقت کی ایک صفت ہے، جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے۔ جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دے اور جب لڑے تو گالی دے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر سے گزرے، اس میں ہاتھ داخل کیا تو آپ کی انگلیاں تر ہو گئی۔ پوچھا، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ اس غلے والے نے کہا، رات بارش ہو گئی تھی، ہم نے سوکھا غلہ اوپر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا، گیلے والے حصے کو اوپر کیوں نہ کر دیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکے۔ مَن غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّی، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو اس کا وبال ہمارے ہی اوپر پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، کہ جو شخص عہد توڑے گا یعنی دھوکہ دے گا، عہد کے توڑنے کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیر یعنی مکر و فریب اس کے کرنے والے ہی پر پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ وعدہ پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے، وعدہ پورا کرنے کو ایمان و اسلام کی علامت بتلائی ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی مومنین جب کسی سے وعدہ و معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں پر سخت وعید نازل فرمائی ہے جو عہد کو توڑتے ہیں۔ اسی صورت میں ہے الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، یعنی کفار و مشرکین ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو قسم کھانے کے بعد بھی توڑتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دھوکہ اور دغا بازی نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے اور معاشرے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اگلے مقرر محمد زبیر ابن محمد لطیف صاحب گڑپلی، متعلم حفظ، ان کا عنوان ہے آخرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا وقال اللہ تعالی فاما الذین شقوا ففی النار۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہے وہ جنت میں ہے جو ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس طرح جو لوگ بدبخت ہے وہ جہنم میں ہے۔ اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آنکھیں کھولتا تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کوڑے کا مینڈک یہ سمجھتا ہے اس کی دنیا کنواں ہے، اس طرح کا عقل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفور کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر فنا ہو جاؤ گے، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گے، جسم کے اعضاء ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس دنیا کے باہر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر سے اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد
کامیابی کے قدم چومے گی. اور اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان سرخوشی غرور کے راستے پہ چلیں گے, خدا بندے قدوس کے احکام کی نافرمانی کریں گے, اللہ کی بنی ہوئی زمین پر اگر چلنا چاہے گا, ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائی کو چلانا چاہے گا, تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا گا, جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کر سکو, تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو, تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی طاقت کے لیے مسجد جاؤ, تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کے مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کے آوازوں کو بلند کرو. کیا تمہیں لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو پھر جہنم کی ایک دہتی ہوئی آگ میں اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. اگلے مقرر محمد فیاض ابن محمد تاج الدین صاحب حیدرآباد, متعلم حفظہ. ان کا عنوان ہے طلباء مدارس اسلامیہ اور ان کی ذمہ داریاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه السلام. جناب صدر جلسہ, حضرات علماء, اساتذہ اور سامعین محبہ, آج میں طلباء مدارس اسلامیہ اور ان کی ذمہ داریوں کے عنوان پر کچھ کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات, طلباء مدارس اسلامیہ مہمان رسول ہے جن کے کانوں میں قال اللہ قال رسول کی صدائیں ملتی ہے, جن کی زبان پر کلام الہی کا وقت جاری رہتا ہے, ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے, ان کے آغاز میں فرشتہ اپنے پر بٹھا دیتے ہیں. جی ہاں, یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جو محبوب خدا ہوتے ہیں, ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے قالت ارسلنا نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کی شان بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. کہ جو طلب علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتے ہیں. یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من كان في طلب العلم كانت الجنة في طلبه. کہ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کے طلب میں رہتی ہے. یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کے لیے مچھلیاں پانی میں, پرندے اپنے گھونسلوں میں سارے برگ و شجر دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مچھلیاں پانی میں درے خاک میں برگ و شجر, مچھلیاں پانی میں درے خاک میں برگ و شجر نیک عالم کو دعا دیتے ہیں شام و سحر. یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کے سونے کے عابدوں کی عبادت پر فضیلت حاصل ہے. یہی وہ طلباء مدارس اسلامیہ ہے جن کا چلنا عبادت ہے, ان کا جاگنا عبادت ہے, ان کی علمی گفتگو عبادت ہے, ان کی دین عبادت ہے, ان کا رہن سہن عبادت ہے, ان کی دینی مسائل پر بحث کرنا عبادت ہے, ان کے سارے حلقات و سکنات عبادت ہے.
کے اندر علم کے ساتھ ساتھ علم بربادی و فاشعاری ہو. آپ حوصلوں کے پہاڑ ہو, ہمدرد قوم ملت ہو, آپ کے اندر چاچا ماتا ہو اور اللہ اور صدائے حق کی طاقت ہو, آپ کے اندر حق کے خلاف, آپ کے اندر ظلم بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی جرأت ہو, آپ کے اندر حق کے خلاف ابلنے والے کینسروں پر نصر لگانے کی ہمت ہو, آپ کے اندر احساس و قربانی کا جذبہ اور مذہب اسلام پر مر مٹنے کا شوق ہو, آپ کے اندر ملت اسلامیہ کے بہرحال ہوئے حق کی زبان اور بات کرم ہو, آپ کی نظر عارفانہ, جگر غازیانہ, عبا عالمانہ, قوا جاہدانہ اور آپ کو جانتا سارا زمانہ ہو. تو دوسری جگہ پر آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو, مالداروں کے مال سے مرعوب نہ ہو, آپ منکرات غرض اور کیمبینی دیگر منیات سے پرہیز کریں. آپ آپسی عداوت کا خاتمہ کرنے والے, اتحاد کو پھیلانے والے اور انتشار سے ملت کو بچانے والے ہو. میں انہی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. ما علینا تسلیم. 28ویں نمبر کے مقرر محمد ایان ابن محمد الیاس صاحب, ان کی تقریر گزشتہ نشست میں ہو چکی ہے. حکم حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں نشان لگا دیں. اس نشست کی 29ویں کڑی محمد خواجہ ابن محمد جاوید صاحب منا کھیلی, متعلم عالم کورس. ان کا عنوان ہے عید قربان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محترم بزرگوں اور دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو دوبارہ عید الاضحیٰ کی شکل میں خوشی کا دن عطا فرمایا. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی, جس میں اسی عید الاضحیٰ یعنی عید قربان کے تعلق سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک بہت ہی برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں. انہوں نے اللہ سے
عطا فرمائے اور اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کرنے والا بنائے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسے مجلسوں میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. اس نشست کے آخری مقرر محمد بلال ابن محمد فیروز صاحب منیری متعلم حفظ الف. ان کا عنوان ہے شرک و بدعات اور ہمارا فریضہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسابقہ تقاریر و نعت کی یہ 5ویں نشست بلکہ 4تھی نشست الحمدللہ بحسن و خوبی اختتام پذیر ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اور طلباء کی اس کوشش اور کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے. اب میں باری باری اپنے دونوں حکم حضرات کو زحمت تاثرات دیتا ہوں کہ وہ بحیثیت حکم انہوں نے کیا محسوس کیا وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. میں سب سے پہلے مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں ہمارے اس مادر علمی کے سارے اساتذہ کرام خواہ وہ صغیر کے ہو یا نازلے کے ہو یا حفظ کے ہو یا عالمیت کے ہو سب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. بالخصوص استاذ الاساتذہ صدر المدرسین نہایت قابل قدر حضرت مولانا فاروق صاحب قاسمی معتزل، ان کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اس نااہل کو اہل سمجھ کر اس خدمت کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ قریب 2 گھنٹے سے زائد وقفہ ہو چکا ہے. اس مبروک نشست کے چلتے ہوئے ان معصوموں کی تقاریر کو سن کر طبیعت میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی اور الحمدللہ طبیعت باغ ہو رہی تھی. بلکہ طبیعت تو یہ چاہ رہی تھی کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور ہم ایسے ہی جو ہے معصوموں کی تقاریر کو جو ہے سنتے رہے. میں طلبہ عزیز سے انتہائی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ان اساتذہوں کی خدمتوں کو اور محنتوں کو سمجھ کر ان کی قدر کرنے کی سخت جو ہے ضرورت ہے. یقیناً ان بچوں کا یہ مسابقہ جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ایسے اسٹیج پر آ کر تقریر کرنا، یہ یقیناً اس ادارے کے اساتذہ کرام کی سخت محنتیں، بے حد محنتیں ہوں گی. تبھی تو جا کر کے جو ہے یہ الحمدللہ محفلیں اتنی خوشنما جو ہے لگ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں درد مندانہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ہمارے اساتذہوں کی محنتوں کو اور ان طلباء کی محنتوں کو، کوششوں کو بے حد قبول فرمائیں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا. اب میں مولانا سراج صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ماشاءاللہ تمام ہی طلباء نے بہت ہی بہتر مظاہرہ کیا. دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سبھی نے انتہا کوشش اور جدوجہد. آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں یہاں کا جو اپنا زمانہ تھا مادر علمی کا وہ یاد آ رہا تھا. الحمدللہ ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر ایک نے بہترین کوشش کی اور ہر ایک نے اچھی تقریر. لیکن دنیا کا دستور ہے، اصول ہے کہ جو اول ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم اچھی تقریر کرنے کے باوجود پوزیشن نہیں لا سکے یا پھر ہم اچھی تقریر کرنے کے باوجود انعام حاصل نہیں کر سکتے. یہ تو ابتدائی دور ہے. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. ابھی تو ہمارا دور جو چل رہا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کا دور ہے. اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ مزید محنت کریں اور کوشش کریں، اور جن کو یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے تقریر صحیح نہیں کی ان سے گزارش ہے کہ وہ اور محنت کریں. الحمدللہ مظاہرہ بہتر رہا. میں تمام ہی اساتذہ اکرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے احقر کو اس لائق سمجھا کہ یہاں آ کر وہ آپ کی تقاریر سنیں اور آپ کے مقابلے کو دیکھیں، آپ کے مسابقے کو دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے بعد اس میں نمبر چڑھائیں. نمبر چڑھا کر پھر آپ کے درمیان مقابلہ کریں. الحمدللہ یہ ہمارے لیے شرف اور فضل کی بات ہے، اس لیے کہ یہ مادر علمی جہاں ہم صغیر سے بڑے تھے تو الحمدللہ ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کر. اساتذہ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. لیکن تقریباً طلباء نے جو مشہور چیزیں ہوتی ہیں، جو مشہور الفاظ ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے غلطیاں کی. ابھی مسند احمد ایک کتاب کا نام ہے، اس میں ایک غلطی ہوئی. علامہ ابن قیم جوزی، اس کو قیم پڑھا گیا ہے، جزئی پڑھا گیا ہے. اس طرح کی کئی غلطیاں ہر ایک میں کی. مسلمہ حقیقت کو مسلمہ حقیقت. تو جب بھی ہم کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں تو اپنے اساتذہ کی نگرانی میں رہ کر، ان کی نظروں میں رہ کر اور بار بار ان کی شفقتوں کا آسرا لیتے ہوئے، ان کے پاس جاتے ہوئے ہر لفظ پوچھ کر اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور یہاں کے اساتذہ کو بے حد قبول فرمائے، اور یہاں کی محنتوں کو اور کاوشوں کو جو آپ نے کی ہے، اساتذہ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. جزاک اللہ.
जज़ाकुम अल्लाहु खैरल जज़ा। आप हजरात को ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों हकम हजरात मौलाना आतिकुर रहमान साहिब कासमी और इसी तरह से मौलाना सिराज साहब कासमी इसी मादर इल्मी के फर्जंदान हैं और यहीं के ये खोशाची रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों के दोनों हजरात अपने अपने मकाम पर तदरीसी और इमामत के और तंजीमी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारी दुआ है कि अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इन्हें तरक्कियों के दर्जात पर बरकत से बरतर फरमाता रहे। हम बेहद मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि ये दोनों हजरात ने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और वो यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हजरात को जज़ाए खैर बयान फरमाए। अब हमारी इस मजलिस का इख्तिताम हुआ चाहता है। दुआए खत्मुल मजलिस पढ़ कर के हम इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अब मैं जो बारी वाले तलबा हैं इशा के